سبحان اللہ، کیا حدیث! انسان کی نافرمانی کو دیکھ کے، انسان کے تکبر کو دیکھ کے، انسان کی اکڑ کو دیکھ کے، انسان کی نافرمانیوں کے پہاڑوں کو دیکھ کے کیا میرے نبی نے فرمایا حدیث قدسی، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ ان یغرق. ہر دن سمندر کہتا ہے، ہر دن دریا یہ کہتا ہے، اے اللہ مجھے حکم دے تیرے نافرمان بندوں کو میری لہریں بہا کے لے جائیں. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ، اجازت چاہتا ہے اپنے رب سے، مجھے اجازت دے میں نافرمان بندوں کو بہا کے لے جاؤں. اور والملائکۃ تستأذنہ ان تعالجہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں اے میرے رب ہمیں اجازت دے، ہم پہاڑوں، ہم پتھروں کی بارش ان پہ برسا دیں، ان نافرمانوں کو ہلاک کر دیں. اور زمین کہتی اے اللہ مجھے اجازت دے ان یغرق ابن آدم، میں آدم کی اولاد کو غرق کر دوں. آسمان بھی میرے مخالف، زمین بھی میرے مخالف، فرشتے بھی میرے مخالف، اور جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دعو عبدی، میرے بندے کو چھوڑ دو. دعو عبدی، دعو عبدی، چھوڑ دو میرے بندے کو. ان کان عبدک فشأنکم، اگر یہ تیرے بندے ہیں، دریا سے کہا، سمندر سے کہا، اگر یہ تیرے بندے ہیں تو انہیں غرق کر دے، انہیں بہا دے. زمین کو کہا اگر یہ تیرے بندے ہیں تو پھٹ جائے، انہیں اپنے اندر دفن کر لے. آسمان سے کہا اگر یہ تیرے بندے ہیں تو ان پہ بارش برسا دے پتھروں کی. فرشتوں سے کہا اگر یہ تمہارے بندے تو ان کو ہلاک کر دو. تو سب نے کہا نہیں مولا یہ ہمارے بندے تو نہیں ہیں، یہ بندے بندیاں تو اللہ تیرے ہیں. تو پھر میرا رب کہتا ہے میرے بندوں کو چھوڑ دو. ان کان عبدی فمنی الی عبدی، اگر یہ میرا بندہ ہے تو مجھے میرے بندے سے محبت ہے، میں اسے موقع دوں گا، میں اسے موقع دوں گا. اور پھر میرے رب نے فرمایا ان تقرب الی شبر تقربت الیہ ذراعا، میں اسے موقع دیتا ہوں یہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھے، ایک بالشت میری طرف بڑھے تو میں ایک بازو اس کی طرف بڑھوں گا. اتنی نافرمانی کے باوجود، اتنی نافرمانی کے باوجود یہ ہے کون؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اتنا بڑا مالک، اتنا بڑا بادشاہ، اولاد نافرمان ہو جائے تو عاق نامہ نکلتا ہے، اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں میرا بیٹا نافرمان ہے، میں اس کے قول فعل کا ذمہ دار کوئی نہیں، میری اولاد نافرمان ہے، میں اس کو اپنی وراثت سے محروم کرتا ہوں. نافرمانی کیا کی ہوتی ہے کہ چھوٹی موٹی بات پہ، اور یہاں تو نافرمانیوں کے پہاڑ ہیں. یہاں تو صبح بھی نافرمانی، رات بھی نافرمانی، رات گناہ کے ساتھ، صبح بھی گناہ کے ساتھ، دن بھی گناہ کے ساتھ، بازار سود کے ساتھ، رات محفلیں ناچ اور گانے کے ساتھ، شادی بیاہ ناچ گانے کے ساتھ، اور بازار میں سود کی بلڈنگیں، اور عدالتوں میں انصاف کوئی نہیں، اور تھانے اور کچہریوں میں رشوت خوری، اور بازاروں میں ملاوٹ. اس کے باوجود اللہ کیا کہتا ہے؟ تمہارے بندے ہیں تو غرق کر دو. وہ کہتے ہیں ہمارے بندے تو نہیں ہیں. پھر اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے. یہ میں مضمون کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ یہ عشرہ رحمت کا ہے، اور جا رہا ہے اور جا رہا ہے. تو اللہ کی محبت جب تک ہمارے دل میں نہیں بیٹھے گی ہمیں پتہ نہیں چلے گا میرا رب مجھ سے کیا تعلق بناتا ہے، میرا رب میرے ساتھ تعلق کا کیوں اظہار کرتا ہے. دنیا میں دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ چھوٹے کا تعلق اگر بڑے کے ساتھ ہو تو بڑا نہیں بتاتا کہ فلاں بھی میرا جاننے والا ہے، چھوٹا لوگوں میں بیٹھ کے بتاتا میرے فلاں پیر صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہے، فلاں بندے کو میں جانتا ہوں، میں بھی اس کو فون کرتا ہوں، اس کا نمبر میرے پاس محفوظ ہے، یہ دیکھو اس نے مجھے ڈائری دی تھی، یہ دیکھو اس نے مجھے تحفہ دیا تھا. اللہ کون ہے؟ مالک الملک ذو الجلال والاکرام، اللہ لا الہ الا ہو. کیسا ہے؟ اس کے سوا کوئی الہ ہی نہیں. بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا. یا کسی کے پاس ایک کنال کا گھر ہو تو وہ اس کی اکڑ نہیں لی جاتی، کسی کے پاس بنگلہ ہو اس کی اکڑ نہیں لی جاتی، جس کے پاس بڑی گاڑی آ جائے وہ چھوٹوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. اور جو زمین اور آسمان کا مالک ہے وہ 5 فٹ کے ایک غریب سے بھی کہہ رہا ہے کہ تو میرا ہے.
وہ جھونپڑی میں بسنے والے سے بھی کہہ رہا ہے کہ تو میرا ہے، وہ جھونپڑی میں رہنے والی سے بھی کہہ رہا ہے تو میری ہے، وہ برتن مانجنے والی سے بھی کہہ رہا ہے کہ تو میری ہے۔